السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ڈاکٹر حسیبہ خاتون، لیکچرر فرام مارواڑی کالج، سبجیکٹ اردو۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے میر باقر علی داستان گو۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ داستان گوئی بھی ایک فن تھا اور درباروں سے وابستہ تھا۔ جب دربار ختم ہوئے تو یہ فن بھی ختم ہوتا چلا گیا۔ اس سلسلے کے آخری کڑی تھے میر باقر علی داستان گو، جو تقسیم وطن کے بعد زندہ تھے۔ شاہد دہلوی نے انہیں قریب سے دیکھا بھی تھا اور ان کی داستانیں بھی سنی تھیں۔ اپنے اس خاکے میں انہوں نے میر باقر علی داستان گو کو پیش کیا ہے۔ ابتدا میں ان کے حلیہ اور لباس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دبلے پتلے آدمی تھے، سفید چھوٹی سی داڑھی، سر پر 2 پلی، پاؤں میں دیسی جوتی، انگرکھا اور چست پاجامہ پہنتے تھے۔ عمر 60 اور 70 کے درمیان، کھلتا ہوا رنگ، سواسی ناک، میانہ قد، باتیں کرتے تو منہ سے پھول جھڑا کرتے تھے۔ داستان گوئی میں دور دور سے بلاوا آیا کرتے تھے۔ راجہ مہاراجہ ان کے بڑے قدر دان تھے۔ ریاست پٹیالہ میں داستان گو کی حیثیت سے ملازم بھی ہوئے۔ آخری دور تنگی میں گزرا۔ سینما کی آمد کی وجہ سے ان کی قدر کم ہو گئی۔ دہلی کے ہندو رئیس چھنا مل کے یہاں 40-50 روپے پر ملازمت کرتے تھے۔ پہاڑی املی پر رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد شاہد دہلوی ان کی داستان گوئی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بچپن میں ان کو داستان گوئی کرتے سنا تھا۔ ہفتے کے مقررہ دن 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کہانی سنایا کرتے تھے۔ وہ داستان امیر حمزہ ہی کا کچھ حصہ سناتے تھے۔ میر صاحب ہی کے مطابق عمر بھی ایک دفعہ ہی انہوں نے یہ داستان ختم کی تھی، یعنی کہ عمر میں ایک دفعہ ہی انہوں نے یہ داستان ختم کی تھی۔ میر صاحب کے بزرگ شاہی داستان گو تھے اور وہ بادشاہ کو داستان سنایا کرتے تھے۔ ان کے سنانے میں داستان طویل سے طویل تر ہوتی جاتی تھی۔ ایک دن داستان سناتے وقت ایک ایسا موقع آیا کہ عاشق معشوق کے درمیان صرف ایک پردہ حائل تھا اور اسی پردے کے گرنے کے بیان میں ان کی اجداد نے 12 سال گزارے۔ جب بادشاہ کا اشتیاق حد سے زیادہ بڑھ گیا اور اس نے پردہ گرا دینے کا حکم دیا، تب کہیں جا کر پردہ گرا۔ میر صاحب رزم اور بزم دونوں کے بیان میں یکتا تھے، بس پورا نقشہ کھینچ دیا کرتے تھے۔ آواز کے زیر و بم سے تاثر میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ امیر حمزہ وہ عیاروں کا ذکر اس انداز سے کرتے کہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ کر دیا کرتے تھے۔ ہتھیار کا ذکر آیا تو 150 ہتھیاروں کے نام گنا دیتے تھے۔ میر صاحب درمیان میں سوال پوچھنے سے خوش ہوتے تھے اور پوری تفصیل بتاتے تھے۔ مثلاً عورت کے حسن کو بیان کرنے پر آئیں تو زمین آسمان کے قلابے ملا دیے، عورت کی چال کی سینکڑوں قسمیں گنا ڈالیں، بن سور کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا 1.5 گھنٹہ گزر گیا مگر بیگم دہلیز نہ پھلانگ پائی۔ میر صاحب کا بیان اتنا پرلطف ہوتا تھا کہ کہیں بھی بے کیفی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے یہ معلومات بڑی محنت سے حاصل کی تھی۔ طبیہ کالج کھلنے پر میر صاحب نے 60 سال کی عمر میں داخلہ لیا تھا اور وہاں سے سندھ بھی حاصل کی تھی۔ میر صاحب کی محفل میں اجلی چاندی کا فرش ہوتا تھا۔ میر صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا تخت بچھایا جاتا اور اس پر قالین اور گاؤ تکیہ لگایا جاتا۔ سامعین گاؤ تکیے سے لگ کر بیٹھ جاتے۔ پان اور حقے کا دور چلتا رہتا۔ گرمیوں میں شربت اور سردیوں میں چائے سے تواضع کی جاتی تھی۔ میر صاحب تخت پر بیٹھتے، کٹورے یا گلاس میں پانی منگواتے، پانی میں افیون گھولتے، اس کو پیتے، پھر چائے کا ایک گھونٹ پیتے۔ دلی میں داستان سنانے کے 2 روپے لیتے تھے۔ بات کو 2 روپے بھی لوگوں کو اکھرنے لگے، اس لیے میر صاحب نے گھر پر داستان سنانے شروع کر دی اور 1 آنا ٹکٹ لگا دیا۔ 10-20 سننے والے آ جایا کرتے تھے۔ لوگ فرمائش کر کے کبھی رزم کبھی بزم کا بیان سنا کرتے تھے۔ میر محمود علی نے کولکاتہ کے ایک داستان گو کا ذکر کیا ہے جو کتاب کی مدد سے داستان سنایا کرتے تھے، جسے سن کر انہیں میر باقر علی کی یاد آتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دہلی
اور لکھنؤ کے داستان گو میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ان کی داستان گوئی کی عظمت کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ جب داستان سننے والے نہ رہے تو انہوں نے کئی کتابیں اور کتابچے لکھے، مثلاً کتابچہ گاڑے خان نے ململ جان کو طلاق دی، پاجی پڑوسی، مولانا بخش وغیرہ، ان کے مضامین بھی شائع ہوئے، لیکن تقریر میں جو جادو تھا وہ تحریر میں نہ آنے پایا۔ وہ اپنے نانا میر پیڑا کے شاگرد تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بڑے اعلیٰ پایا کے داستان گو تھے۔ آخری عمر میں بڑی تنگ دستی میں گزاری اور اس فنکار کو اپنے آخری دور میں چھالیاں تک بیچنا پڑی، کیونکہ وہ بہت غریبی میں آخری وقت میں گزر بسر کیے۔ تو امید ہے کہ میر باقر علی داستان گو کے بارے میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ کون تھے اور کس طرح سے ان کی زندگی گزری۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔